بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مکرہ کا بعد میں اپنے فعل پر راضی ہونے کا حکم ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم اس مطلب کو بیان کر رہے تھے اور اس کا آغاز کیا تھا کہ مکرہ اگر اپنے فعل کو انجام دینے کے بعد جو اکراہی صورت میں اس نے فعل انجام دیا، اگر اس پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ متاخرین میں جو حکم مشہور تھا وہ بیان ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عقد درست ہے، اس کے بارے میں دلائل بھی کچھ پیچھے بیان ہوئے، البتہ مخالف جو جو دعوائیں تھیں انہیں بھی بیان کیا گیا، اور اس سلسلے میں وہاں پر ان شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے ان دعووں کو رد بھی کیا گیا۔ اسی تسلسل میں آج کے جو ہمارا یہ درس ہے، اس کے اندر جو اہم عناوین اور اہم مطالب مورد گفتگو ہوں گے، ایک عنوان سابقہ استدلال پر اشکال اور اس کا جواب ہے کہ جو استدلال پیچھے بیان ہوا بیع فضولی کو ہم نے بیان کیا اور اس سے مفہوم اولویت کی بنیاد پہ استدلال قائم کیا تھا، اس پہ ایک اشکال جو ہے وہ بیان ہوتا ہے، اور پھر شیخ انصاری اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مکرہ کے عدم قصد کا مبنی اور مسئلے کا حکم، کہ جہاں ہم مکرہ کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہاں قصد نہیں ہوتا، جیسے پہلے بھی یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ بعض نے اس طرح سمجھا تھا کہ بعض بزرگان کے نقطہ نگاہ سے مکرہ جو ہے وہ قصد نہیں رکھتا، اس مبنی کے مطابق پھر مسئلے کا کیا حکم ہوگا۔ تو آج کے اس درس کے اندر اس کا بھی جو ہے وہ حکم بیان ہوگا، اور اس کے بعد پھر مذکورہ مبنی کے متعلق شیخ انصاری کا اپنا نقطہ نگاہ کیا ہے، وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس مبنی کو اور اس مبنی کے مطابق حکم کو۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، کہ جس میں آغا شیخ انصاری اس اشکال اور اس کے جواب کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وَتَوَہُّم، کہ یہ جو توہم ہے، یہ جو ایک گمان ہے، الزام ہے ایک اشکال کی صورت میں، کہ ان عقد الفضولی واجد لما ہوا مفقود ہونا، کہ عقد فضولی در واقع واجد ہے، اس کے اندر موجود ہے وہ چیز کہ جو یہاں نہیں ہے، یہاں مفقود ہے۔ وَهُوَ طِيبُ نفس العقد بما ينشئه، اور وہ چیز کیا ہے، وہ عاقد کی رضایت اس چیز کی نسبت جو یعنی جس کو وہ انشاء کرتا ہے۔ بس عاقد رضایت رکھتا ہے، طیب نفس رکھتا ہے ما ينشئه کی طرف، وہ چیز جس کو وہ انشاء کر رہا ہے۔ لہذا یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں فضولی کے اندر جو عاقد ہے وہ درست مالک نہیں ہے، لیکن قصد انشاء رکھتا ہے، اور انشاء جو ہے وہ اپنی رضایت کے ساتھ جو ہے قصد کے علاوہ طیب نفس رکھتا ہے اس انشاء کی نسبت، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یعنی عقد مکرہ کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پر عاقد جو ہے وہ کراہت نفس کے ساتھ اس عقد کو انجام دے رہا ہوتا ہے، درست قصد رکھتا ہے مثلا ان الفاظ کے معانی کا، مدلول کا، لیکن اس کے اندر میں وہ رضایت موجود نہیں ہوتی ہے ایک عاقد کے عنوان سے، جبکہ فضولی کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ جب اس طرح سے ہے تو آپ کس طرح سے بے طریقے اولا مفہوم اولویت سے استفادہ کرتے ہوئے استدلال کر سکتے ہیں عقد فضولی سے اس عقد مکرہ کی صحت پر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو توہم ہے مدفوع، یہ مردود ہے، درست نہیں ہے۔ کس چیز سے، کس مطلب سے؟ بالقطع بأن طیب النفس لا اثر له، اس یقین سے، اس مطلب کی نسبت قطع اور یقین کے ذریعے یہ ان کا اشکال اور یہ ان کا توہم دفع ہوتا ہے۔ وہ مطلب یہ کہ طیب نفس لا اثر له، خود طیب نفس کو اگر آپ دیکھیں، خود اس طیب نفس کو، رضایت درونی کو اثر نہیں ہے، لا فی صدق العقدیہ، نہ اس عقد کے صدق میں، کیا آپ کہیں کہ عقد تب صدق کرے گا جب کیا ہو، جب یہ طیب نفس حاصل ہو اس عقد کو، نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اذ یکفی فیہ، عقد کے صدق میں کافی ہے
مجرد قصد الانشاء المدلول علیہ باللفظ المستعمل فیہ، کفایت کرتا ہے اس عقد کے صدق میں فقط اور فقط محض انشاء کا قصد رکھنا، المدلول علیہ باللفظ، کہ جس پر دلالت لفظ کے ذریعے ہے، لفظ جو کہ استعمال ہوتا ہے اس کے اندر، اس مدلول کے اندر۔ لفظ مستعمل فی سے جو ہے کیا ہے، یعنی اس انشاء کا قصد ہے، انشاء مدلول کا قصد ہے، اتنا کافی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح فضولی کے اندر وہ عاقد درست رضایت رکھتا ہے، لیکن وہاں پر وہ قصد جو ملاک ہے عقد کے صدق ہونے میں وہاں موجود ہے، اور وہ یہاں پر عقد مکرہ کے اندر موجود ہے۔ وہ شخص انشاء کا قصد رکھتے ہوئے جو ہے یہ صیغہ جاری کرتا ہے، یہ کلمات زبان پہ جاری کرتا ہے۔ بس ایک تو لا اثر لہ لا فی صدق العقدیہ ولا فی النقل والانتقال، دوسری بات کہ طیب نفس کو جس طرح صدق عقدیت میں اثر نہیں ہے، اسی طرح نقل و انتقال میں بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یعنی عاقد طیب نفس رکھتا ہو تاکہ اس کا وہ عقد اور وہ انشاء عقد مؤثر بنے نقل و انتقال میں، نہیں، عقد بغیر طیب نفس کے اپنا اثر دکھاتا ہے اور اس کا اثر وہ نقل و انتقال کا ہے۔ لیکن باقی اگر شرائط آ جائیں تو عقد کا جو اثر ہے نقل و انتقال کا وہ تحقق پاتا ہے۔ طیب نفس درست شرائط میں سے ہیں کہ عقد اپنا اثر جو ہے وہ عملی کرے۔ عقد کا اثر کیا ہے؟ مؤثر ہونا اس کا نقل و انتقال میں، اس کے اندر طیب نفس کا کردار نہیں ہوتا۔ طیب نفس اس لیے ہے کہ یہ جو عقد کا معنی ہے، یہ جو عقد کا جو نقل و انتقال میں اس کا مؤثر ہونا ہے، یہ اپنی جگہ پر قائم ہے، باقی ہے، طیب نفس کس کے اندر دخالت نہیں ہے۔ کیوں آپ فرماتے ہیں کہ لعدم مدخلیت غیر المالک فیہ، چونکہ مالک کے علاوہ کسی اور کو، غیر مالک کو اس کے اندر دخالت حاصل نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ جو غیر مالک ہے اس کو نقل و انتقال میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، مدخلیت نہیں ہے۔ فضولی جو کہ مالک نہیں ہے، طیب نفس بھی رکھتا ہو تو اس کا نقل و انتقال میں تو کوئی اثر نہیں ہے۔ تو بس آپ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں ایک طرف سے عقد کے صدق میں طیب نفس کا کوئی کردار نہیں ہے، اور یہ قصد انشاء ہونی چاہیے، کفایت کرتی ہے، اور قصد انشاء دونوں کے اندر موجود ہے، فضولی کے اندر بھی ہے، اور یہی قصد انشاء جو ہے یہاں پر موجود ہے مکرہ کے اندر۔ اور جہاں طیب نفس غیر مالک کی جو ہے وہ دیکھی جائے تو وہ طیب نفس نقل و انتقال میں مؤثر نہیں ہے، تاکہ اس کو محور قرار دیا جائے اور پھر یہ توہم اور یہ اشکال کیا جائے مکرہ پر۔ تو لہٰذا وہ استدلال اپنی جگہ پر قائم ہے، باقی ہے، اس کے اندر یہ توہم جو ہے وہ وارد نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مطلب بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر استدراک کرتے ہوئے کہ مکرہ کے عدم قصد کا جو مبنی ہے اس کے مطابق مسئلے کا کیا حکم ہوگا، اگر اسے دیکھا جائے تو پھر مسئلے کا حکم فرق کرتا ہے۔ لہذا استدراک کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نعم لو صح ما ذکر سابقا، فرماتے ہیں کہ ہاں اگر صحیح ہو وہ بات جو پہلے بیان کی گئی ہے، جو مبنی بیان کیا گیا ہے اس اقراء کے اندر، من توہم ان المکرہ لا قصد لہ الا مدلول اللفظ اصلا، وہ یہ بات کہ مکرہ جو ہے وہ قصد ہی نہیں رکھتا، یعنی اس کو قصد ہی حاصل نہیں ہوتا لفظ کے مدلول اور معنی کی طرف اصلا بالکل۔ یہ بحث ہم پیچھے کر رہے ہیں، کافی مطالب کے اندر، مباحث کے اندر پیچھے یہ بحث مفصل گزری یہاں اس مسئلے کے اندر کہ آیا مکرہ قصد مدلول رکھتا ہے، مدلول کی نسبت اس کا ارادہ اور قصد سے حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ پیچھے ایک توہم ہوا تھا کہ بعض نے یہ سمجھا تھا بعض بزرگان کے کلام سے کہ مکرہ جو ہے وہ قصد نہیں رکھتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ توہم درست ہو، یعنی یہ بات اگر مانی جائے اور اس کو قبول کیا جائے اس مطلب کو، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ نام استدراک کرتے ہیں کہ لو صح ما ذکر سابقا من توہم، یہ مبنی اگر قبول کی جائے، وَأَنَّهُ قَاصِدُ نَفْسِ اللَّفْظِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الصَّوْتِ، اور فرماتے ہیں کہ وہ خود ان الفاظ کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی نہ اس کے مدلول کا، خود نفس سے اس لفظ کا وہ قاصد ہے، الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الصَّوْتِ، وہ کہ جو فقط اس صوت کی معنی میں ہے، یعنی فقط وہ آواز نکالتا ہے، ان الفاظ کو جاری کرتا ہے، ایک آواز کی حد تک وہ قاصد ہے ان الفاظ کے جاری ہونے کے حوالے سے۔ کما ذرا بعض، جیسے کہ بعض نے اس کی تصریح بھی کی ہے
کہ مقرا کے اندر یہ مبنا پایا جاتا ہے، اور انہوں نے مقرا کے حوالے سے اس مبنا کو بعض کلام میں سمجھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات درست ہو تو صحا، جواب اس لو صحا کا کہ نام لو صح ما ذکر سابقا، اگر صحیح ہو یہ مبنا تو صح انہ لا یجدی تعقب الرضا، تو پھر یہ بات درست ہے کہ رضایت کا پیچھے آنا، متعقب ہونا، مقرا اگر معاملہ کر لے اکراہی صورت میں اور اقرار رفع ہو جانے کے بعد وہ اس معاملے کی نسبت راضی ہو جاتا ہے، تو یہ رضایت کا بعد میں آنا مفید نہیں، کسی بھی اعتبار سے فائدہ نہیں دے گی۔ اذ لا عقد حینئذ، کیونکہ اس صورتحال میں اس مبنا کے مطابق کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مکرہ کو مدلول لفظ کی نسبت قصد ہی نہیں ہوتا، تو اس صورت میں تو اصلاً عقد ہی وجود نہیں پایا، عقد اور معاملہ ہی صورت نہیں پایا۔ جب معاملہ ہی صورت نہیں پایا، عقد ہی وجود نہیں پایا، تو اب بعد میں آنے والی وہ رضایت اس مکرہ کی وہ کس چیز کا افادہ کرے گی، کس چیز کے لیے مفید واقع ہوگی۔ لہٰذا آگا فرماتے ہیں کہ اس مبنا کے مطابق پھر یہ مسئلہ بعد میں جو رضایت آ رہی ہے درست نہیں ہوگا۔ لیکن خود آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کیا ہے اس حوالے سے؟ فرماتے ہیں کہ لیکن عرفت سابقا، لیکن آپ نے تو پہلے جانا اس مطلب کو کہ انہ خلاف المقطوع من النصوص والفتاوی، کہ یہ جو بات ہے یہ نصوص اور فتاوی سے جو بات یقینی طور پر ہمارے لیے ثابت ہوئی تھی اس سے برخلاف ہے۔ ہم نے پیچھے ثابت کیا تھا کہ مکرہ جو ہے مختار اور مکرہ کے درمیان فرق اتنا ہے کہ مکرہ وہ طیب نفس نہیں رکھتا اور مختار طیب نفس رکھتا ہے، وإلا مکرہ قصد رکھتا ہے اس مدلول لفظ کی طرف، اور اس مضمون اور مدلول لفظ کی نسبت اس کا ارادہ اسے حاصل ہوتا ہے۔ فراجے آپ رجوع کریں گزشتہ نبحاث کی طرف تو یہ بات روشن ہو جائے گی آپ کے لیے۔ تو بس کا مطلب یہ ہوا کہ نام کو آگا قبول نہیں کرتے، استدراک کو اور اس مکرہ کے اندر اس مبنا کو قبول نہیں کرتے، لہذا حکم کے بطلان کو قبول نہیں کر رہے۔ فظاہر مما ذکرنا ضعف وجہ التعمل فی المسئلہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہم نے بیان کی پیچھے شہرت فتوائی کے علاوہ اجماع منقول اور پھر دلائل جو ہم نے بیان کیے، اور ان دلائل کی روشنی میں یہ بات روشن ہوئی کہ عقد جو ہے وہ یہ صحیح ہوگا، تو اب آپ فرماتے ہیں کہ ان تمام مطالب سے جو بات روشن ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ ضعف وجہ التعمل فی المسئلہ، اس مسئلے کے اندر تعمل اور اشکال کی وجہ کا کمزور اور ضعیف ہونا۔ یعنی بعض لوگ آ کر جو کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں تعمل ہے، یعنی وہ اس کی صحت کو مورد تعمل قرار دیتے ہیں اور درست نہیں جانتے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کی اس بات کی وجہ جو ہے وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، یعنی وہ اس طرح تعمل کی بات نہیں کر سکتے۔ آیا کسی نے تعمل کی بات کی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جی ہاں، کما ان الکفایت و مجمع الفائدت تبعا للمحقق الثانی فی جامع المقاصد، جیسا کہ مرحوم سبزواری کفایہ سے اور محقق اردبیلی مجمع الفائدہ سے، ان سے محکی ہے یہ بات، یہ تعمل تبعا للمحقق ثانی، اتباع کرتے ہوئے محقق ثانی کی جامع المقاصد کے اندر، کہ ان بزرگان سے یہ تعمل جو ہے وہ نقل ہوا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بزرگان جنہوں نے آ کر تعمل کیا اس مسئلے کے اندر، آیا ان کے دلائل کیا ہیں؟ اس عدم صحت کے قول کے جو دلائل ہیں، وہ پھر بعد میں آ کر جو دیگر فقہا بزرگان ہیں جو ان سے متأخر ہیں، انہوں نے آ کر ان کی مدد کی، ان کی کمک کی، اور ان کے لیے دلائل جو ہیں وہ ترتیب دیے اور اس مطلب کو اس بات کیا۔ لیکن شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان تمام دیگر دلائل کو باطل جانتے ہیں۔ ہم ایک دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور مابقی اگلے درس کے اندر ہم بیان کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ فرماتے ہیں وَإِنْ انتصر لَهُمْ بَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُمْ، کہ اگرچہ انتصار کیا ہے، کمک کی ہے ان بزرگان کی بعض ان فقہا نے کہ جو ان سے متاخر تھے، جو بعد میں آئے، انہوں نے ان بزرگان کی کمک کی اس مسئلے پر بقولہ تعالی، خداوند متعال کے اس قول سے کہ جس میں ارشاد باری تعالی ہے کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض، کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض، یعنی اکل مال بالغیر، دوسرے کے مال کو کھانا، دوسرے کے مال میں تصرف کرنا، یہ باطل ہے، حرام ہے۔ اب اس مستثنا منہو سے استثناء کیا جا رہا ہے کس کو؟ تجارتا عن تراض کو، ایک ایسا مورد کہ جہاں پر تجارت ہو اور انترازن ہو،
فرماتے ہیں کہ الدال علی اعتبار کون العقد عن التراضی، یہ قول پروردگار دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ عقد کیسا ہونا چاہیے، معتبر ہے کہ عقد عن التراضی ہونا چاہیے، رضایت ہونی چاہیے، رضایت اس عقد کے ساتھ ہونی چاہیے، مقارن ہونی چاہیے۔ تو اب اگر وہ رضایت ساتھ نہیں ہے، مقارن نہیں ہے اس عقد کے، تو وہ تجارتاً عن تراض نہیں ہے۔ جب تجارتاً عن تراض نہیں ہے تو بس یہ داخل ہوگا معاملہ اس بطلان میں، حرمت کے اندر۔ تو اس طرح ان بزرگان نے ان بعد کے آنے والے ان فقہا نے سابقہ ان بزرگان کی کمک کی، مدد کی اور دلائل ترتیب دیے اس مسئلے پر۔ ان میں سے ایک دلیل یہ آیہ کریمہ تھی اور اس نحو استدلال ان کا بھی اسی طریقے سے تھا۔ لیکن ما باقی ان کی دلائل کیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم ان دلائل کو مزید تفصیل سے دیکھیں گے، اور اس طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ان بزرگان کے ان دلائل پر ناقد ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ شیخ انصاری کس طرح ان کو ناقد کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔